اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے کورس یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ہم قرآن مجید کی ان 89 آیات کو پڑھ رہے ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا کے خوبصورت الفاظ سے ہوئی ہے، یعنی کہ مجھے اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ہر آیت کریمہ کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اس آیت کا موضوع کیا ہے وہ جانتے ہیں، آیت میں موجود احکام و مسائل کو دیکھتے ہیں اور موجودہ دور سے اس آیت کا کیا تعلق ہے یا اس آیت کی تطبیق کیسے ہو سکتی ہے، اسے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی عملی زندگی میں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 4 طرح کے موضوعات ہیں، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات۔ تو الحمدللہ ہم نے ایمانیات، عبادات، معاملات کی آیات کو پڑھا۔ آج کل ہم اخلاقیات کی آیات کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا ان آیات کو پڑھنے کا مقصد ان آیات میں غور و فکر کرنا ہے، تدبر اور تفکر کرنا ہے اور انہیں اپنی زندگی میں لانا ہے، نصیحت پکڑنا ہے اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا آپ کی طرف، یہ بابرکت ہے۔ کیوں اتارا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اللہ کے بندے اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان آیات سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 71 سے آج کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج کی کلاس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی کلاس میں آیات کے موضوعات اور احکام و مسائل کو ایڈ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ گزشتہ 12-13 سیشنز کے اندر آپ لوگوں کو آیات کے مضامین بتائے گئے، اور غالباً کورس کے دوران ایک آدھی دفعہ میں نے اشارہ کیا تھا کہ آخری جو ہمارے 1-2 کلاسز ہوں گی ان کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی یا نہیں کہ ہم آیات کے ترجمے کو پڑھ کر اس آیت کے موضوع کو جان سکیں کہ یہ آیت کس بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب میں آج کی جو ہماری 5-7 آیات ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ، جب میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں گا تو آپ نے چیٹ کے اندر آ کر ان آیات کے موضوعات کو لکھنا ہے کہ یہ آیت کس بارے میں بات کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ دیکھتے ہیں آپ کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہوئی یا نہیں کہ آپ آیات کو پڑھ کر ان کے موضوعات کو جان سکیں کہ آیات کس بارے میں بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی پھر اس کے بعد ہم مختصر تفسیر کی طرف آیا کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 ہے، جلدی نہ کیجیے گا، بہت اچھی طرح سکون کے ساتھ پڑھ کر چیٹ میں کومنٹس کے اندر آپ ان آیات کے موضوعات کو ٹائپ کیجیے گا۔ جی، بعض آیات میں ایک سے زیادہ موضوعات ہوتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ لکھ دیجیے گا۔ تو آج کے ہمارے سبق کی جو آیت نمبر 71، یہ سب سے پہلی آیت ہے۔ لفظی اور سلیس ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، جو تم پر ہے، تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر، فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، ہم نے ان لشکروں پر ہوا بھیجی، وجنودن، اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا، اس کو خوب دیکھ رہا ہے اللہ، اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔
سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9. سلیس ترجمہ سن لیجیے. اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تمہارے پاس لشکر آئے، گروہ آئے، تو ہم نے ان پر تیز ہوا کو بھیجا اور ایسے لشکروں کو بھیجا جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور اللہ ہے جو تم عمل کرتے اس کو خوب دیکھنے والا. تو جیسا کہ آپ کو پتہ چلا سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، تو تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ سورۃ الاحزاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو آیت کے موضوعات میں کیا ہونا چاہیے جی؟ دیکھتے ہیں آپ کے جوابات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 سے زیادہ لوگوں نے جوابات سینڈ کیے، الحمدللہ. اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، غزوہ احزاب کا تذکرہ. اللہ کی نعمت جو نظر نہیں آتی، غزوہ بدر کے بارے میں نہیں، یہ غزوہ بدر نہیں ہے، یہ غزوہ احزاب ہے. جنگ میں اللہ کی مدد، اللہ کی نعمت، اللہ کی غیبی مدد. قوم لوط کے بارے میں نہیں، یہ قوم لوط کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سورۃ الاحزاب غزوہ احزاب کے بارے میں ہے، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. نعمت کا شکر کیا جائے، غزوات میں اللہ کی مدد، نعمت کی یاد دہانی، اللہ کی مدد، اللہ کی 2 نعمتوں کا ذکر، اللہ کی مدد اور فرشتوں کا اترنا. ماشاءاللہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے اہل ایمان پر نعمت کی، اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی، ایمان والوں کے فرشتوں سے مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، احسنتم، الحمدللہ الحمدللہ. بالکل آپ نے ٹھیک پہچانا. سورت کے موضوعات کے اندر ہے اللہ کی، ہم کہہ سکتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی. غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کی 2 نعمتوں کی یاد دہانی. ایک نعمت کہ اللہ نے دشمن پر ہوا بھیجی، اور دوسری نعمت کہ اللہ نے ان پر فرشتوں کے لشکر بھیجے. یہی ان آیات کے موضوعات ہیں. اب تدبر اور تفکر کی طرف آتے ہیں، تذکر کی طرف آتے ہیں. غزوہ احزاب وہ غزوہ ہے کہ جس غزوہ کے اندر مسلمانوں کے حالات بڑے سخت تھے. 2 طرح کی مشکلات تھی، ایک مدینہ کے اندر داخلی مشکلات منافقین کی طرف سے، اور بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ مدینہ میں رہ گیا تھا، بنو قریظہ، اس کی طرف سے بھی مشکلات تھیں. اور اصل میں ان تمام گروہوں کو لے کر آنے والا بھی وہی قبیلہ تھا جو مدینہ کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، اور وہ یہود تھے. اس نے مکہ کے مشرکین، مکہ کے ارد گرد دیگر عرب کے قبائل کو ابارا، خیبر کے یہودیوں کو ابارا. جن 2 قبائل کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کے لوگوں کو ابارا کہ آؤ اور سارے آ کر بدلہ لو مسلمانوں سے. یعنی اتنا بڑا لشکر آیا تھا، 10,000 سے زیادہ، اور اس مقصد کے تحت آیا تھا کہ ہم جائیں گے اور مدینے کے اندر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تاکہ کوئی اس کے بعد مدینہ کے اندر یا روئے زمین پر اسلام کا نام لیوا نہ بچے. یہ مقصد تھا ان کا. تو وہ اس نیت سے آئے تھے. اللہ نے ایسی مدد کی. کس صحابی نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کا؟ جن کا تعلق عرب سے نہیں تھا، اجمی صحابی تھے. ان کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی. بالکل ٹھیک جوابات آ رہے ہیں ماشاءاللہ. سبقت لے جانے والوں میں سسٹر سلطانہ خلیل ہیں، شہزاد ظہیر ہیں، اور تیسرا جواب جن کی طرف سے درست آیا وہ ہیں سسٹر قمر النساء. اس کے بعد بہت سے جوابات درست آئے ماشاءاللہ، 10 سے بھی زیادہ، 15 سے بھی زیادہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھودا تھا. اور بڑے سخت حالات تھے مسلمانوں کے، اتنے سخت حالات کہ بعض اوقات بعض مسلمان بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر خندق کھودنے میں مصروف ہو جاتے. تو اللہ رب العزت نے ان لشکروں کو خندق کے پار روکے رکھا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا. پھر ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے، لڑائی جھگڑے ہو گئے. ایک مرتبہ جب صبح کے ٹائم مسلمان اٹھے تو وہ لشکر نیست و نابود ہو کر جا چکے تھے واپس. اور اس کے بعد یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر کفار کی ایسی کمر ٹوٹی کہ اس کے بعد کبھی انہیں مسلمانوں کی طرف یا مدینے کی طرف
چڑھائی کرنے کا خیال بھی نہیں آیا، اللہ نے اس طرح سے ان کو ذلیل کر دیا۔ اور چلیں بتائیے غزوہ احزاب کی جس دن یہ غزوہ مکمل ہوا صبح کے ٹائم، تو شام کے ٹائم کون سا غزوہ ہوا تھا؟ غزوہ احزاب کی شام کے ٹائم کون سا غزوہ تھا؟ بعض سیرت نگاروں نے ان دونوں کو ایک ہی غزوہ شمار کیا، بعض نے دو شمار کر لیے۔ نہیں، غزوہ تبوک تو بعد کا ہے، نہیں غزوہ خیبر بھی نہیں۔ دیکھیں سیرت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ علماء کرام کہتے ہیں اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی کا علم نہیں ہے تو آپ دین نہیں پڑھا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی، آپ کے غزوات کے بارے میں علم حاصل کیجئے۔ وہ غزوہ تھا غزوہ خندق کے فوراً بعد والا جو غزوہ تھا، غزوہ بنو قریظہ۔ سسر قمر النساء ماشاءاللہ آپ کا جواب درست آیا تھا، اور شہزاد ظہیر صاحب ہے آپ کا جواب درست آیا تھا، اور سسر سلطانہ خلیل ہے ماشاءاللہ، پہلے بھی آپ 3 لوگ سبقت لے گئے تھے، ابھی بھی الحمدللہ۔ تو یہ تھا جی غزوہ بنو قریظہ۔ بنو قریظہ، بنو قریظہ یہود کا قبیلہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف ان قبائل کو بھی ابھار کر لایا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے نا تو یہود کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر کوئی باہر سے گروہ آ کر مدینہ پر چڑھائی کرے گا، حملہ کرے گا، تو مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اب چونکہ انہوں نے بدعہدی بھی کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی عصر کی نماز جائے اور جا کر بنو قریظہ میں پڑھے۔ بنو قریظہ کا محاذرہ کر لیا گیا، ان کے جو جنگجو تھے 600 کی تعداد میں ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے مال کو لے لیا گیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اندر بھی، اس کوشش کے اندر بھی شریک رہ چکے تھے، اور ہر مسلمانوں کے خلاف جتنے غزوات ہوئے اس موقع پر انہوں نے مدینہ کے اندر فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی، اور وہ خود بھی مان رہے تھے اپنی غلطی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں جان کی امان دے دیں، ہمارا مال آپ لے لیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے، مدینے سے نکلنے دیا جائے۔ لیکن اب یہ خدشہ تھا کہ یہ مدینہ سے نکلے تو مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، اسلام کے لیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو ان کی بدعہدی کے بدلے میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ سب ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو۔ تو پتہ چلا جنگوں کے اندر جو اللہ اہل اسلام کی مدد فرماتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور کبھی بھی انسان کو اپنی جو ظاہری اس کے اسباب ہیں ان پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی مدد پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ سمجھا گی نا؟ ظاہری اسباب و وسائل پر تکیہ نہ ہو، اللہ کی مدد پر بھروسہ ہو، اور ظاہری اسباب و وسائل کو بھی وہ اختیار کرے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے سیشنز کے اندر کچھ پڑھا تھا۔ سمجھا گی نا آپ کو جی؟ چلیں جی اب چلتے ہیں اگلی آیت کریمہ کی طرف، سورۃ محمد کی آیت نمبر 7۔ میں ترجمہ کرتا ہوں اور آپ نے آیت کا موضوع لکھنا ہے، لیکن سوچ سمجھ کر اچھی طرح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا کر دے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور کیا انعام ملے گا؟ اور انعام یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ کیا ہو سکتے جی اس آیت کا موضوع؟ لفظی اور سلیس ترجمہ آپ نے پڑھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل درست آ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد اور اس پر اجر۔
اللہ کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر یہ چیز جان لیجئے، ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے موضوعات کے اندر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ، کہ یہاں نعوذ باللہ کوئی اللہ کی مدد کرنے سے ظاہری طور پر یہ نہیں کہ اللہ کی مدد مراد ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد یا پھر جو دیندار لوگ ہیں ان کی مدد، اسلام اور اہل اسلام کی مدد۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، جہاد میں تم اسلام کی مدد کرو گے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو کچھ بھی کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے گا۔ تو جب بھی آپ کو دین کے کسی معاملے کے اندر، دین کے کسی معاملے میں کوئی کردار ادا کرنے کا موقع ملے تو یہ آیت کریمہ ذہن میں دہرایا کرے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے قدم لڑکھڑا رہے ہیں تو اللہ رب العزت تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا کر دے گا، تمہارے دل کے اندر یقین آ جائے گا اور تمہیں ثابت قدمی کی نعمت سے اللہ رب العزت مالا مال کر دے گا۔ دیکھیں نا، یعنی ثابت قدمی بھی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، ثابت قدمی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ جو ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا نصیحت کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ قُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے صحابی تم کہو لا الہ الا اللہ، ثم استقم، پھر اس پر استقامت دکھاؤ۔ تم کہو لا الہ الا اللہ اور پھر اس پر استقامت دکھاؤ، بہت بڑی نعمت ہے استقامت۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اسی لیے ام المومنین سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے حجرہ مبارک میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ کون سا ذکر کرتے ہیں، آپ کیا سنتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جب ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر دے۔ تو جہاد کے میدان میں قدموں کو ثابت قدمی مل جانا، دین کے معاملے میں قدموں کو اور دل کو ثابت قدمی کا مل جانا، دل کے اندر یقین کا آ جانا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، جو کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ اللہ اخلاص کو دیتا ہے۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اہل اسلام کی مدد کرتے ہیں، اسلام کی مدد کرتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کی بھی مدد کرتا ہے، اور جب اللہ مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت قدموں کو لڑکھڑانے سے بچاتے ہیں، اللہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ چلیے جی، آیت 72 آپ نے پڑھی، اب آتے ہیں جی آیت 73 کی طرف، بڑی ہی اہم ترین آیت کریمہ ہے جی، آیت 73 سورۃ الحجرات۔ اگرچہ سورۃ الحجرات کی جو اکثر آیات ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بالکل آخر میں جا کر، کیونکہ آخر میں ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ہوگا معاشرتی مسائل، یعنی معاشرے کے مسائل پر جو آیات ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا کے خوبصورت الفاظ سے ہوتی ہے، تو ہم نے انشاءاللہ وہ والی آیات پڑھنی ہے، تو وہاں پر جا کر سورۃ الحجرات کی اکثر آیات آئیں گی جن میں معاشرتی اصلاح ہے، لیکن چونکہ یہ آیت کریمہ کا بھی تزکیے کے ساتھ اور ایک بڑا گہرا تعلق تھا، تو یہاں پر اس آیت کریمہ کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ آپ اس آیت کریمہ کے ترجمے کو سنیے، موضوع کو بتائیے چیٹ میں، پھر ہم اس کے احکام و مسائل کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس،
فاسقن کوئی فاسق، بنبأن کوئی خبر لے کر، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آئے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر، فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو، اس خبر کی سچائی یا اس کے جھوٹے ہونے کے بارے میں اچھی طرح سے دیکھ لو۔ وجہ کیا ہے؟ پھر وجہ اللہ نے بتائی کہ ان تصیبوا قوما، یہ کہ تم پہنچو کسی قوم کو، مطلب یہ کہ تم کسی قوم کو پہنچا دو کوئی نقصان، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، لا علمی کی بنیاد پر، تم کسی قوم کو لا علمی کی بنیاد پر کوئی نقصان پہنچاؤ، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم اس پر جو تم نے کیا، نادمین شرمندہ۔ ایسا نہ ہو کہ تم نے جو کچھ کیا تم اس پر شرمندہ ہو جاؤ۔ تو اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اب اس آیت کریمہ کی بیک گراؤنڈ میں مختلف واقعات کو ذکر کیا گیا، مختلف واقعات کو ذکر کیا گیا کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں ہے، تو کچھ نے دیگر اس کے اسباب کو ذکر کیا، لیکن واللہ عالم سب سے جو درست بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمومی آیت کریمہ ہے، ایک عمومی آیت کریمہ ہے، واقعات کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تا قیامت انسان کے لیے جو تحقیق اور خبر کی تصدیق کرنے کا باب ہے، سمجھ لیجئے یہ اس کے اندر ایک خوبصورت آیت کریمہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے موضوعات آئے آپ لوگوں کی طرف سے، الحمدللہ۔ کوئی بھی خبر لائے تو اس کی پہلے تحقیق کریں، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے، بالکل ٹھیک ہے، کسی بھی خبر کو سن کر تحقیق کر لینا، بنا تفتیش کسی بات پر یقین نہیں کرنا، کسی خبر پر عمل کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کرنا، کسی فاسق کی خبر کو یقین نہ کرو، پہلے تحقیق کرو، بنا تفتیش کسی بات پر یقین نہ کرو، اور سچ بتائیے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے موضوعات آپ سب کی طرف سے آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو آج کل کے دور میں یعنی سوشل میڈیا کے دور میں اس آیت کریمہ پر عمل کی اہمیت کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ کہ آپ صبح کے ٹائم کوئی خبر سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں نے وہ ویڈیو دیکھی، میں نے باقاعدہ ان کی پکچر دیکھی، اور شام کے وقت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ویڈیو بھی فیک تھی اور وہ پکچر بھی ایڈٹ تھی، وہ پکچر بھی فیک تھی، بنائی گئی تھی۔ سچ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب مثال کے طور پر مجھے بتائیے کہ کوئی جھوٹی خبر شیئر ہوئی سوشل میڈیا پر، آپ نے دیکھا، چاہے اس کا تعلق دین سے ہے، سیاست سے ہے، معیشت سے ہے، کسی بھی تعلق سے، اکثر ہمارے یہاں سیاسی خبریں ہوتی ہیں، کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں ایک خبر شیئر ہوئی کہ جی اس نے یہ کہہ دیا، یہ ایسا کر لیا، آپ نے آج کل کون سا ریسورس اتھینٹک ہے؟ کچھ بھی نہیں آپ کہہ سکتے، آپ نے اس خبر کو آگے شیئر کر دیا، چونکہ وہ آپ کی جس سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی تھی، آپ کی محبتیں تھیں، وہ خبر چونکہ اس کی اگینسٹ تھیں، آپ نے فوراً شیئر کر دی۔ اب جب آپ نے شیئر کر دی، آپ کے شیئر سے آگے 10 لوگوں نے شیئر کر دی، کچھ نے اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لی۔ اب مجھے بتائیے، شام کو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فیک نیوز تھی، یہ تو جھوٹی خبر تھی، اب یہ کوئی معمولی کام ہے؟ محترم سامعین سامعات، یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، صغیرہ گناہ نہیں۔
آپ کیا اس ایک شعر کو معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جو کہ صحیح نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہتان کے زمرے میں آئے گا۔ بہتان کی شریعت اسلامیہ میں باقاعدہ سزا مقرر کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یقین ہو جائے، پتہ چل جائے کہ 100% صحیح خبر ہے اور اس کے اندر بھی کسی کے عیوب کو اچھالا جا رہا ہے، تو کوشش کیجئے اس کو بھی نہ شیئر کیجئے۔ ہاں اگر کوئی مثبت خبر ہے، کسی کا اچھا بیان ہے، کوئی مثبت خبر ہے تو ضرور شیئر کیجئے۔ منفی چیزوں کو پڑھنے، پڑھانے، بیان کرنے، شیئر کرنے سے بچیے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ آپ کے زبان، آپ کے دماغ ہر چیز پر منفی اثرات کو لے آئیں گے۔ تو اے ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی بنیاد پر پہنچ جاؤ۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہے نا، ان تصیبوا قوما، یہ بڑے جامع الفاظ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں جامع الفاظ ہیں؟ کیونکہ تصیبوا قوما میں زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ جس بھی انداز میں کسی کو نقصان پہنچایا جائے تو وہ اسی کے اندر آئے گا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے چلیں زبان سے پہنچایا تو معافی ہے، ہاتھ سے پہنچایا تو آپ کی گرفت کی جائے گی، نہیں۔ تصیبوا قوما میں تم زبان سے کسی قوم کو کوئی نقصان پہنچاؤ، ہاتھ سے نقصان پہنچاؤ، قدم سے نقصان، جیسے بھی نقصان پہنچاؤ وہ اسی زمرے میں آئے گا۔ پہلے تم نقصان پہنچاؤ، پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ جو تم نے کیا اس پر نادم، کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، یہ تو صحیح بات نہیں تھی، یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ کیونکہ سوشل میڈیا ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ کو توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن جو آپ کے ذریعے غلط چیز آگے پھیلی ہوتی ہے، بعض اوقات اگلے بندوں کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ بارک اللہ فیکم۔ تو سورۃ الحجرات آپ کو پتہ ہے نا، سب سے زیادہ قرآن مجید کی کس سورت کے اندر ہماری سوشل لائف سے متعلقہ احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں؟ سورۃ الحجرات۔ اور انشاءاللہ اس سورت کی 5-7 آیات مزید آئیں گی ہمارے کورس میں انشاءاللہ۔ جو ہمارا آنے والا سیشن ہوگا یا اس کے بعد والا ہمارا آخری جو سیشن ہوگا، وہ ہوگا معاشرتی زندگی کے بارے میں، بڑا اہم ترین سیشن ہوگا، اس کے اندر سب یہ آیات ہیں انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 74 کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو نہ بناؤ میرے دشمن کو، وعدوکم اور اپنے دشمن کو، اولیاء دوست۔ اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، القا یلقی ہوتا ہے کسی تک کوئی چیز بھیجنا، پہنچانا، تم انہیں محبت پہنچاتے ہو، مودت، تم تو ان کی طرف محبت کے پیغام بھجواتے ہو، اور ان کا کیا رویہ ہے؟ وقد کفروا، اور انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم من الحق، جو آپ کے پاس حق آیا، جو آپ کے پاس حق آیا انہوں نے تو اس کا کفر کیا، انکار کیا، اور تم ہو کہ انہیں محبت کے پیغام بھجواتے ہو۔ یخرجون الرسول و ایاکم، انہوں نے نکالا رسول کو اور تمہیں، مشرکین مکہ مراد ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں نکالا، ان تؤمنوا، اس چیز کے بدلے میں کہ تم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلے ہو،
جہادن فی سبیلی، میری راہ میں جہاد کرتے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کی تلاش میں، تو سرون الیہم بالمودہ، تم انہیں پوشیدہ پیغام بھجواتے ہو محبت کے. اسرا یسرو، سر سے ہے نا، سر راز کو کہتے ہیں. تو سرون الیہم بالمودہ، تم انہیں محبت کے پوشیدہ پیغام بھجواتے ہو. وانا اعلم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو تم نے چھپایا، مخفی رکھا جو تم نے، وما اعلنتم، اور جو تم نے اعلانیہ کہا. جو تم نے مخفی رکھا یا اعلانیہ کہا، میں اس کو زیادہ جانتا ہوں. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی یہ کرے گا تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راہ سے گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا سیدھے راہ سے. جو کوئی کفار اللہ کے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت رکھے گا یا انہیں محبت بھرے پیغام بھجوائے گا. سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1. ماشاءاللہ، موضوعات دیکھ لیتے ہیں جی. دشمن کو دوست بنانے کی ممانت، بالکل ٹھیک ہے. کافر ہمیشہ دشمن ہی رہے گا، ماشاءاللہ. جہاد کا بھی حکم ہے، اللہ نیت کو جانتا ہے. اللہ کے دشمن اور خود کے دشمن پر بھروسہ نہیں کرنا. مشرکین سے دوستی کرنے کی ممانت اور اس پر وعید، ماشاءاللہ بہت اچھا موضوع بنایا. کفر اور منافقین سے دوستیاں نہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ. حاطب بن ابی بلتعہ، نعوذ باللہ ان کے دل میں کوئی نفاق نہیں تھا، بڑے سچے خالص صحابی تھے. اہل بدر میں سے تھے، اہل بدر میں سے تھے. ایمان بھی صحیح لے کر آئے، کوئی ان کے دل میں نفاق وغیرہ نہیں تھا. لیکن ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ میں، تو ان کے جو باقی اہل و عیال تھے، بیوی بچے وغیرہ، وہ سب مکہ میں تھے. اب دیکھیں اس طرح ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا تھا، تو مکہ کے ارد گرد قبائل تھے. ان قبائل کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے امان میں آ جائیں، جو اہل کفر کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں مشرکین، وہ ان کے ساتھ آ جائیں. تو مکہ کے دائیں بائیں دو قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ. بنو بکر جو تھے وہ قریش کے امان میں چلے گئے، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے. اب ایسا ہوا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور مشرکین مکہ نے بھی ان کا ساتھ دیا. اب مطلب وہ جو صلح حدیبیہ کے ایگریمنٹ ہوا تھا، مشرکین مکہ نے خود ہی اپنی غلطی کی وجہ سے اس کو توڑ ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا، لیکن دیگر صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ بالکل کسی کو اطلاع نہ کرنا. وجہ یہ ہے تاکہ بالکل مخفی ہم تیاری کرتے رہیں، اور جب ہم نکلیں مکہ میں داخل ہوں تو تب مکہ والوں کو پتہ چلے یہ تو مسلمان آ گئے، جس طرح فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا. اب حضرت حاطب نے سوچا کہ جب اہل اسلام جائیں گے مکہ پر حملہ کریں گے، مکہ میں مشرکین بھی ہیں، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جن صحابہ کرام کے اہل و عیال مکہ میں ہیں وہ کہیں ان کے اہل و عیال کو تکلیف پہنچائیں. تو حضرت حاطب نے یہ سوچا کہ میں مشرکین مکہ پر ایک احسان کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے کہ حاطب نے ہمیں پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. حضرت حاطب نے ایک عورت کو وہ پیغام دیا تھا کہ آپ مکہ لے کر جائیے. وہ عورت گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہی تھی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دیگر کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جائیں، آپ کو فلاں جگہ پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہوگا، اس کو لے آئیے۔ اب وہ گئے، انہوں نے جا کر عورت کو روکا، عورت سے پوچھا، اس عورت نے کہا نہیں میرے پاس تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے رکا، آپ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے ظاہری تلاشی لی، کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے کہ آپ نے فرمایا ہے تو پھر آپ کے پاس ہے، اگر ہمیں اس کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے، لیکن وہ رکا آپ کے پاس سے نکلے گا۔ جب اس عورت نے دیکھا یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اس نے اپنے بالوں سے وہ رکا نکالا اور دیا، اور اس پر یہی تھا کہ حضرت حاطب کی طرف سے مشرکین مکہ کو بتایا گیا تھا کہ مسلمان تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت سمجھو۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم ان پر احسان کرو گے تو پھر وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے یا تمہارے اہل و عیال کو چھوڑ دیں گے؟ حالانکہ دیکھو، جو اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا خالص ہوگا؟ تم انہیں محبت بھرے ایک پیغام بھجوا رہے ہو اور انہوں نے کفر کیا جو تمہارے پاس حق آیا اس کا۔ دوسری زیادتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا۔ تیسری زیادتی کہ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی مکہ سے نکال باہر کیا، ان سے تم نیکی کی امید لگائے ہوئے ہو۔ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں تم اب جہاد کر رہے ہو، اللہ کی رضا کی تلاش میں، ان تمام کاموں کی پاداش میں انہوں نے تمہیں مکہ سے ہی نکال دیا۔ تم انہیں پوشیدہ پیغام بھجواتے ہو اور اللہ فرما رہا ہے میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا تم اعلانیہ کرتے ہو، اور جس نے بھی یہ تم میں سے کیا تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا شریعت اسلامیہ کے اندر جو جاسوس ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ وہ اہل اسلام کے لیے بڑا ہی نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضرت حاطب کو کچھ نہیں کہا گیا تھا، حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب وضاحت جانی، انہوں نے یہ اپنا عذر پیش کیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اہل بدر میں سے تھے، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اے اہل بدر، بدر میں تمہاری قربانی اتنی بڑی ہے کہ اب جو بھی تم کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ قد غفرت لکم، اللہ اکبر۔ تو تمام صحابہ کرام کو بھی یہ تعجب تھا، اور وہ یعنی جیسے یہ بات ہوتی نا کہ حضرت حاطب نے یہ کیا تو اگلی بات یہ ہوتی کہ وہ تو اہل بدر میں سے ہیں، اور اہل بدر کی فضیلت تمام صحابہ کے اندر مسلم تھی۔ سب سے فضیلت والے خلفائے راشدین، جو 4 صحابہ خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ دوسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ جن کو بشارت دی گئی جنت کی۔ تیسرے نمبر پر اہل بدر۔ سمجھ آئی نا آپ کو؟ یہ فضیلت کے درجات ہیں صحابہ کرام کے درمیان بھی، تو حضرت حاطب تو ان میں سے تھے۔ اور دوسرا یہ جو آیت کریمہ تھی نا، اس آیت کریمہ نے یہ بتلا دیا کہ حضرت حاطب منافقین میں سے نہیں ہے۔ چلے مجھے بتائیے کیسے، اس آیت کریمہ سے کیسے پتا چلا؟ اس آیت کریمہ سے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 1 سے کیسے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا شمار منافقین میں سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو کام کیا وہ واقعتاً ایک انسانی فطرت کے تحت کیا، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، جو انہوں نے اس وقت درست جانا۔ چلیں جی میں بتا دیتا ہوں ایک
ماشاءاللہ سسٹر سعدیہ اشفاق ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سسٹر امتیاز بانو ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ۔ سسٹر صفیہ کاشفی، آپ کا جواب 100% درست ہے ماشاءاللہ۔ محمد لطیف ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے گرچہ آپ نے پورا نہیں لکھا۔ سسٹر سلیمہ قادر ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ لوگ درست جواب تک پہنچ جائیں گے، لیکن دیکھیے درست جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ کا شروع دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، بس اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ قرآن مجید کے اندر کبھی بھی منافقین کو جہاں پر خطاب کیا گیا ان کے لیے یا ایھا الذین آمنو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ وہیں استعمال ہوگا جہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا جائے گا اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی پائی جا رہی ہوگی، انہیں تنبیہ کی جائے گی۔ تو آیت کریمہ کے شروع کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ پختہ ایمان والے تھے۔ صحابہ کرام اس آیت کو سن کر مطمئن ہو گئے کہ آیت کریمہ میں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور پھر اس غلطی کی طرف اشارہ کیا جو حضرت حاطب سے ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 75 کی طرف جاتے ہیں، سورۃ الصف کی آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون کیوں تم وہ کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کیوں تم وہ بات کہتے ہو، لم تقولون کیوں تم وہ کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے۔ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ کیا موضوع ہے جی اس آیت کریمہ کا؟ اس آیت کریمہ کا موضوع ہے کہ جس خیر کی آپ دعوت دیں اس پر عمل بھی کریں، جس چیز کی طرف بلائیں اس پر آپ کا عمل بھی ہونا چاہیے، قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم بھی سن لیجئے، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے کسی چیز پر عمل نہ کر سکے تو آپ اس کی دعوت بھی نہ دیں۔ مثال کے طور پر آج کل اکثر مساجد میں اکثر جگہوں پر حج بیت اللہ کی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جس کی استطاعت ہے وہ حج کرے، تو اب کوئی بندہ اٹھ کر دعوت دینے والے کو، رغبت دلانے والے کو یہ کہے کہ آپ کیوں حج کی دعوت دے رہے ہیں، آپ نے خود حج نہیں کیا ہوا۔ نہیں، شاید انہوں نے نہیں کیا، ان کی استطاعت نہیں ہے، لیکن جس کو وہ دعوت دے رہے ہیں اس کی استطاعت ہو۔ کوئی بندہ یہ نصیحت کرے آپ سب قربانی کیجئے، کوئی اٹھ کر اس کو کہ آپ خود تو قربانی کر نہیں رہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، تو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم نہیں کرتے وہ کیوں کہتے ہو؟ تو نہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی شاید استطاعت نہ ہو، جس کو وہ دعوت دے رہے ہیں ان کی استطاعت ہو۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ تو اس کا یعنی قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کام چھوڑ دیجئے اور بس جس چیز پر عمل نہیں ہے اس کی طرف کسی کو بلائیے بھی منع۔ مطلب اب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا، ایک گناہ سے انسان نے توبہ کر لی ہوتی ہے، اب اگر کوئی شخص دکھائی دے جو اس کے سامنے وہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں اب میں اس کو دعوت نہیں دے سکتا، کیوں؟ کیونکہ میں خود یہ کام کرتا رہا ہوں۔ نہیں، آپ دعوت دیجئے، آپ دعوت دیجئے۔ کوئی بندہ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ پچھلے ہفتے آپ یہ کام کر رہے تھے اور آج آپ اسے منع کریں، وہ کہ میں جو کام کر رہا تھا میں اس پر شرمندہ ہوں، میں نے اس پر توبہ کر لی۔ تو مطلب یہ آیت کریمہ کا بعض جگہ اس کو غلط کوٹ کیا جاتا ہے اس مفہوم کے اندر کہ شاید جو فعل آپ نہ کر سکیں اس پر ایک لفظ بھی نہ بولیے، یہ درست نہیں ہے۔ سمجھا کہ نا آپ کو درست مفہوم کی؟ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔
جی تو میرے خیال ہے اتنی آیات کافی ہیں، پھر انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ آیات ہیں 76 سے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے سیشن کے اندر اللہ کی توفیق سے کور کریں گے انشاءاللہ. تو ہمارے بس تقریباً اس کے بعد 2 سیشنز رہ گئے انشاءاللہ. تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ یہ 2 سیشن مکمل ہوں. یا تو یہ دونوں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ بقرہ عید سے پہلے مکمل ہو جائیں، یا پھر بقرہ عید، ایک بقرہ عید سے پہلے اور دوسرا پھر بقرہ عید کے بعد، کیونکہ غالباً جو دوسرا والا سیشن ہوگا وہ بالکل بقرہ عید کے دن ہوں گے. بقرہ عید میں شاید ایک دن رہ گیا ہوگا تو وہ پھر مناسب نہیں ہے ہم اس کے اندر جلدی کریں. بہرحال وہ جو بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ کلاس کے اندر، نیکسٹ کلاس کے اندر انفارم کر دیا جائے گا. اور جی بالکل آپ کی یہ جو کلاس ہوتی ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کو انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے یوٹیوب چینل پر آج رات کو ہی اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اور اس کا لنک بھی آپ کی گروپس کے اندر شیئر کر دیا جاتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں آپ نے پہلی مرتبہ جوائن کیا تو آپ یہاں چیٹ کے اندر اپنا نمبر چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کو واٹس ایپ گروپ کے اندر ایڈ کر لیا جائے، جہاں پر ہمارا ہفتہ وار کوئز ہوتا ہے. آپ کو کوئزز وغیرہ بھی ملتے رہیں گے، اور آپ سب کوئز کے اندر لازمی حصہ لیجئے. کورس کے آخر پر انشاءاللہ العزیز ہم جو آپ کی یہ کوئز ہے نا اس کو ہم باقاعدہ اس کا رزلٹ بھی اناؤنس کریں گے. ٹھیک ہے جی. کورس کے ہورس محمد ذیشان بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سسٹر شبانہ ان کا نمبر ہے، آپ ان کو گروپ میں ایڈ کر دیجئے، جو ہمارا سسٹرز کا گروپ ہے ان میں ایڈ کر دیجئے. بارک اللہ فیکم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.